جناب اخلاق خان صاحب، فوزیہ بی بی اور دوستوں، دیکھیے میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی کسی بھی مشاعرے میں یا کسی بھی شعری محفل میں سب سے بری جو لگتی ہے وہ تقریر لگتی ہے، کسی بھی آدمی کی ہو، اور چاہے اس کے تعارف میں کچھ بھی کہہ دیا جائے، لیکن جو داد آپ دے چکے ہیں وہ داد ظاہر ہے کہ ہمیں تو دیں گے نہیں، تو اور کو غیر ضروری۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا بتایا انہوں نے، میں اچھی بری ہے کرٹیسزم لکھتا ہوں، تنقید لکھتا ہوں، اینڈ کریٹک از اے لیگ لیس مین ہو سیز ٹو رن، تو ہمارا کام تو کیڑے نکالنا ہے۔ اتنی ساری تعریف کرنے کے بعد ہر موڑ پہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کہا انہوں نے۔ تو بہرحال بہت ساری دلچسپ باتیں انہوں نے کی ہیں، اور خاص طور سے جس طرح سے یہ جگل بندی ہو رہی تھی، میں تو حیران تھا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے روزانہ ملنے جلنے والے دوست ہیں، اور اتنی گہرائی سے، اتنی گہرائی سے انہوں نے شاعری کی، اور بہت فوزیہ غور سے دیکھ رہی ہیں۔ میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو خواتین کی شاعری ہے، ہم نے پوری اردو شاعری کی بات میں کہہ سکتا ہوں، کم سے کم ہندی میں بھی میرا کے بعد کوئی ایسا نام نظر نہیں آتا، اور انگلش میں بھی ہم شاعری کرنا تو ہم نے یہ کیا تھا کہ عورتوں پر تو ہم شاعری کرتے تھے، عورتوں سے یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ برابر کا جواب دیں گی ہمیں۔ تو پہلی بار ہو رہا ہے سامنے، یعنی میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اب اس قدر۔ یعنی ہم تو سارا شاعر ہمارا جو تھا وہ ہجر میں مر جاتا تھا، صرف اسے کہ محبوب کی شکل اسے نظر آ جائے وہی کافی تھا، اور یہاں تو برابر کی جس میں چوٹ ہو رہی تھی، کہیں کہیں تو بہت زیادہ چوٹ ہو رہی تھی، جس میں کہا گیا کہ قاتل کا کام ہی معشوق کی گلی میں مرنا ہے۔ اصل میں دلچسپ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ غزل پہلی بار کہی ہے، مثنوی پہلی بار کہی گئی ہے۔ یہ مثنوی کا تو یقیناً ہے، لیکن غزلیں ہمارے یہاں طرحی غزل بہت ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اور اس میں اگر ایک دوسرے کے غزل ایک مصرے رکھ دیے جائیں تو میرے خیال سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اس میں لکھنؤ اور دہلی تو ایسی جگہ تھیں، بلکہ ویسٹرن یو پی جہاں سائی رات مشاعرے چلتے تھے، اور دنیا میں ہر طرح کا مشاعرہ ہو جاتا تھا۔ ایسی ایک میں یہ ہوا کہ مصرے دیے جاتے تھے، تو ایک مصرع تھا جس پہ شعر کہنا تھا کہ صبا مست و مخمور اپنی جگہ ہے میرے، تو دوسرے شاعر نے مصرع لگایا صبا مست و مخمور اپنی جگہ ہے میرے دل کا ناسور اپنی جگہ ہے۔ تو سننے والے نے کہا کہ ان دونوں میں کیا تعلق ہے، تو چوتھے نے کہا وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ تو معنی نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا عجیب بات یہ تھی کہ ہمارا جو یہ امراؤ جان ایک ناول ہے، اس کی جو ہیروئن ہے وہ شاعری کرتی ہے، تو وہ آگے یہ شعر پڑھتی ہے کہ کعبے میں آگے بھول گیا راہ دیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھول گیا کیوں، بھول گئی کیوں نہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میرن صاحب میں کیا ریختی لکھتی ہوں۔ دیکھیے، تو جو عورتوں کی شاعری تھی، جو عورتوں کی زبان میں ہوتی تھی، اسے ریختی ہم نے کہہ دیا تھا، وہ ایک عیب ہو گیا تھا کہ اگر کوئی عورت بھی یہ کہے گی کہ میں کہہ رہی ہوں تو یہ اس کا شاعری کا عیب ہے، اور یہ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے کہنا شروع کیا ہے خواتین نے، ورنہ تو صرف یہی ہوتا تھا کہ میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، میں عشق کر رہا ہوں۔ تو اچھا دوسری دلچسپ بات یہ، اخلاق خان صاحب ہمارے فارسی کے بڑے، یعنی میرے خیال سے دہلی میں تو کم سے کم واحد فارسی والے ہیں جن کی اردو سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، اتنی فارسی زدہ اردو بولتے ہیں۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ میں نے دوران گفتگو مجازی فوزیہ سے یہ طے ہوا، کہنا یہ چاہتے تھے صرف ٹیلی فون پہ بات چیت میں یہ بات طے ہوا۔ میں بھی دیکھیے تھوڑی بہت فارسی بھی جانتا ہوں، اور اردو تو پڑھتا پڑھاتا ہوں، لیکن بہت دنوں کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ ٹیلی فونی گفتگو کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن فارسی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ نور جہاں جو تھی، جہانگیر کی بیوی تھی، وہ شاعری کرتی تھی، تو اس کی جو ایک ملازمہ تھی وہ ایک آئینہ لے کے آ رہی تھی، وہ اتفاق سے گر کے ٹوٹ گیا، تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ اس قضا آئینہ چینی شکست، تو نور جہاں نے مصرع لگا دیا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شگست۔ تو ایک بار اور اس کا یہ ہے کہ اس کے ایک مصرع کہا گیا درے ابلق جہاں کمدید موجود، تو اس کی جو نوکرانی تھی اس کے آنسو نکل آئے تھے، تو آنسو میں چونکہ سرما بھی لگا ہوتا ہے، تو مگر اس نے کہا مگر اس اشک بتانے سرما آلود۔ تو غزل میں تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں اور مصرے لگائے گئے، لیکن مثنوی میں
آل انڈیا ریڈیو نے یعنی 50-60 سال پہلے ایک مقابلہ کیا تھا کہ جس میں ایک کہانی کو 5-6 لوگوں سے لکھوایا تھا، جس میں علامہ احمد اکبر آبادی، نیاز فتح پوری، حکیم احمد شجاع یہ لوگ تھے. وہ کتاب شائع ہوئی ہے. لیکن یہ کہیں ایسا نہیں. اور فغان دہلی آپ نے سنا ہوگا، دہلی میں 1857 کے بعد فغان دہلی نام کی کتاب چھپی، جس میں 150-200 لوگوں نے صرف اس کا فغان جو تھا ردیف تھا، اور دہلی ردیف تھا، فغان قافیہ تھا، اسی پہ کہیں گئی. مگر یہ مثنوی جو ہے یہ پہلی بار سننے کو ملی، اور یہ تجربہ ظاہر ہے کہ بہت اچھا رہا سننے میں. تو آپ لوگ جس طرح سن رہے تھے، خاص طور سے نوجوان لوگ، تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کتنی داد دیں. حالانکہ اس میں مجھے ہلکا سا تعصب بھی نظر آ رہا تھا، اخلاق کو کم داد مل رہی تھی. جو زیادہ اچھے شعر، بہت عمدہ شعر کہہ رہے تھے. تو بہرحال یہ ہے. لیکن ایک چیز اور میں دیتا ہوں کہ ایک جو لوک گیت ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے، چار بیت جسے ہم کہتے ہیں. چار بیت میں جو یہ مغربی یو پی کے علاقوں میں ساری رات چار بیت گائے جاتے ہیں، اور اس میں 4 طرف 4 آدمی دف لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو مصرے دیتے ہیں. وہ ہاتھوں ہاتھ اس پہ وہ غزل کہتے ہیں، اور اس طرح 4 مصرے ان کو کہہ رہے ہوگے تو پوری 4 بیت کہتی ہے. اتنے ایک آدمی کہے گا، کچھ دیر تک گنگناتا رہے گا، اور پھر وہ اس کے بعد دوسرا، تیسرا، جس طرح سے یہ بھی ایک وہ کہا جاتا ہے. تو یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن بہرحال بھائی نے بہت مبارکباد دیتا ہوں دونوں شاعرات کو، اور دو شاعرات کو بھی اور شاعر کو بھی، اپنے دوست کو. لیکن ایک اور بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ دیکھیے ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اتنے خراب موسم کے باوجود بھی انہوں نے اپنا ہال بھر لیا، جو آج کل ایک بہت مشکل کام ہے. دہلی میں تو لوگ اس خراب موسم میں بالکل نہیں نکلتے. بہرحال میں انہیں بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور میں بہت کچھ نوٹس بھی بنا کے لایا تھا جو پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں. بہت